السلام علیکم، جمعہ مبارک۔ اگر کوئی انسان صحرا کے سفر پہ نکلے اور اس نے اپنا جو سارا ساز و سامان ہے وہ ایک اونٹنی پہ لادا ہوا ہو، یہاں تک کہ اس کا پانی بھی جو ہے وہ اسی اونٹنی کے اوپر اس نے لادا ہوا ہے، اور اس صحرا میں وہ اونٹنی اس سے کہیں کھو جائے اور اب دور دور تک نہ کوئی زیرو ہے نہ پانی کا نشان ہے، ایسے میں جب اس انسان کو اپنی موت بالکل سامنے نظر آ رہی ہے تو اس کی اگر اونٹنی واپس آ جائے تو وہ کتنی خوشی محسوس کرے گا، آپ اس کو تصور کر کے دیکھیں۔ تو ہمارا جو اللہ ہے وہ جب کوئی بھی بندہ اپنے گناہوں کے بعد توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ کو وہی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے لیے ایک حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں۔ سماک رحمۃ اللہ علیہ بن حرب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن بشیر نے خطاب کرتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جس نے اپنے زادے سفر اور اپنے پانی کا مشکیزہ وغیرہ کسی اونٹ پر لادا اور سفر کے لیے چل پڑا، یہاں تک کہ ایک ویران بیابان میں جا پہنچا۔ اسے نیند آ گئی تو سواری سے اترا اور ایک درخت کے نیچے کیلولا کیا۔ اس کی آنکھ نیند سے بوجھل ہو گئی اور اس کا اونٹ کسی خفیہ جگہ میں چلا گیا۔ جب بیدار ہوا تو وہ ایک منزل تک دوڑتا تلاش کرتا رہا لیکن اسے کچھ نظر نہ آیا، پھر دوسری منزل تک دوڑتا تلاش کرتا رہا مگر کچھ نظر نہ آیا، پھر تیسری منزل تک دوڑتا تلاش کرتا رہا، پھر بھی کچھ نظر نہ آیا، پھر وہ واپس مڑا اور یہاں تک کہ اسی جگہ آ گیا جہاں اس نے کیلولا کیا تھا۔ ابھی وہ بیٹھا ہوا ہی تھا کہ اچانک اسی اثنا میں اس کا اونٹ چلتا ہوا آ گیا اور اپنی مہار اس کے ہاتھ میں ڈال دی۔ تو اس اونٹ کے ملنے کے وقت اس بندے کو جو خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو چلتے پھرتے استغفار کرتے رہیں۔